اور دولت کو اس کا ذریعہ بنایا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا فرما کر اس کی جو ضروریات زندگی ہیں وہ پورا کرنے کے لیے مال اور دولت کو اس کا ذریعہ بنایا، اور ترغیب دی کہ انسان اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے مال اور دولت کمائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت کے کمانے میں انسان کو آزاد نہیں چھوڑا ہے، بلکہ کچھ پابندیاں لگائی ہیں۔ اگر انسان ان پابندیوں کا خیال کرتے ہوئے مال اور دولت کمائے گا تو وہ مال اور دولت کمانے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا شمار ہوگا۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ مال اور دولت حلال جگہوں سے کمانا ہے، ذرائع آمدن حلال ہونے ضروری ہیں، اور حرام سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے تاکید بھی فرمائی، اور حرام کھانے والوں پر اللہ رب العالمین نے سخت قسم کے عذاب و وعیدوں کا تذکرہ بھی فرمایا۔ حرام مال کمانے کی مختلف صورتیں ہیں جن سے مال انسان کمائے گا تو وہ حرام شمار ہوگا، لیکن ان حرام صورتوں میں سب سے بڑی اور اس وقت پوری دنیا جس کی لپیٹ کے اندر ہے وہ ہے سود۔ کہ سود جیسا گناہ آج اتنی شدت کے ساتھ اور اتنے زیادہ پھیلاؤ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ انسان کی ذاتی زندگی سے لے کر ملکی سطح تک، اور صرف ملکی سطح تک ہی نہیں بلکہ عالمی سطح تک پوری دنیا اس وقت سود کی لپیٹ کے اندر لپٹی ہوئی ہے۔ اور سود کھانا ایک بہت سنگین قسم کا جرم اور گناہ ہے، اور کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور ایک غلط فہمی ہم مسلمانوں کے اندر یہ بھی پائی جاتی ہے، اچھے خاصے دین سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی، نمازوں کے پابند، تہجد گزار، تلاوت قرآن کے پابند لوگ بھی اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ ان کی رقمیں، ان کا مال اور دولت بینکوں کے اندر رکھا ہوتا ہے، اور اس پر روز بروز اضافے کی صورت میں سود چڑھتا جا رہا ہے، اور وہ اس کو منافع کا نام دے کر اپنے ذریعہ آمدن سمجھ کر استعمال بھی کر رہے ہیں، جائیدادیں بھی خرید رہے ہیں، مکانات بھی بنا رہے ہیں، اور اپنا ذریعہ معاش بھی اسی کو بنایا ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین کو یاد بھی کر رہے ہیں، تسبیح بھی ہاتھ میں لی ہوئی ہے، تلاوت قرآن بھی کر رہے ہیں، اور اسی طرح تہجد کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے، لیکن اس گناہ کی طرف شدت اور اس گناہ کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ کتنا شدید گناہ ہے، کتنا سخت ترین گناہ ہے، اس کا احساس نہیں ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں نے دین کو صرف مسجد تک پابند کر دیا ہے، نماز، تلاوت، تہجد، بس یہ دین ہے، اور ہم نے دین کو اتنا محدود کر لیا۔ اب اگر کسی کے پاس مال اور دولت ہے، اس کی وہ رقم ہے، اور اس پر اگر سود چڑھ رہا ہے تو ہم نہیں سمجھتے کہ آیا اس میں بھی اسلام کا کوئی حکم موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، دین اسلام ایک ضابطہ حیات ہے، ایک دستور ہے، ایک مکمل نظام ہے، جہاں
نماز روزہ ہے، تلاوت قرآن ہے، وہیں اس بات کا بھی قرآن کریم کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ حلال کھانے کے اہتمام کرنا ہے، حرام سے پرہیز کرنا ہے۔ اور سود اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا شدید گناہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ وہ سود کھانا ہے۔ سود کہتے ہیں انسان کسی کو کوئی پیسہ دے قرض کے طور پر، یہ شرط لگا دے کہ میں نے 1 لاکھ دیا ہے، واپس میں 1,10,000 لوں گا۔ یہ ایک عام صورت ہے سود کی، اور بھی مختلف صورتیں ہیں سود کی، وہ ساری کی ساری حرام اور ناجائز ہیں۔ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا اور سنگین ترین گناہ سود کھانا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین